सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम कादिर नबी सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो, बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हमारा और आपका साथ रहेगा आज सुबह 10 बजे तक। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की मेहरबानियों के लिए, खुदा के फजल, खुदा के तरस के लिए और आप लोगों के लिए। हमें ज्वाइन किया जी हमारे प्यारे भाई खुदा के खादम दिलबर डेविड साहब हमारे साथ हैं, और सुलेमान अमीन जिन्होंने सऊदीया से ज्वाइन किया है। भाई जावेद जो कि दुबई से हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ हमारी प्यारी बहन नहीद अहमद खान जिन्होंने हमें डेनमार्क से ज्वाइन किया है। हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल रोज बरोज आगे बढ़ रहा है। आपकी मेहनत से, आपकी दुआओं से हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा जिस काम को शुरू करते हैं फिर वो उसको खूबसूरत बनाते हैं। खुदा ने जब कायनात को बनाया तो खुदा ने कहा कि अच्छा है। जब इंसान को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। खुदा हमेशा अच्छे काम करते हैं, वो भला है और भला ही करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जो जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा हमें हिम्मत ताकत से कम से बचता है। प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और खुदा का शुक्र करते हुए हम चंद आयात जो हैं उनको खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। मिसाल उसका 3 बार और उसकी 11वीं आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा, जो मरकूम है। आए मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावन उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। मुबारक के बाद में जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। फिर भाई हमारी जिंदगी में अगर कुरेक्शन नहीं है, अगर तंबीह नहीं है, मलामत नहीं है, तो हम ग्रो नहीं कर सकते। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डिसिप्लिन करने के लिए किसी भी शख्स को आपको उसको समझाना पड़ता है, आपको उसको बताना पड़ता है। जब खुदावन हमें डिसिप्लिन करते हैं, जब खुदावन हमें समझाते हैं, तो बहुत दफा हम उस बात को पसंद नहीं करते। ऐसे ही है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर किसी जो आपकी प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसको वो डायग्नोस करता है। समटाइम्स वेरी, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी पेनफुल। कि डॉक्टर कहते हैं जी आपको तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम है। तो आप जब सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आप कहते हैं व्हाई इट्स हैपनिंग टू मी। आप उसको पसंद नहीं करते इस बात को। इन द सेम वे जो बिल्डर है या इंजीनियर जो होता है, जब वो आता है तो कहते हैं जी आपकी इस दीवार में, ये छत पे जो है वो क्रैक है, इट्स वेरी डेंजरस, किसी वक्त भी क्लैप्स कर सकती है बिल्डिंग। तो जो ऑनर होता है वो कहते हो भाई ये तो बड़ा खर्चा पड़ गया जी अब। लेकिन आपको उन रियलिटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। खुदावन जब हमें करेक्ट करते हैं, खुदावन हमें समझाते हैं किसी बात के लिए, तो हम बहुत दफा उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ओ दिस नथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम ओके, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बट इन फैक्ट देयर इज अ फ्रैक्चर, देयर इज अ डिजीज। हमारी बॉडी में मुश्किल है, हमारे जहन में जो है प्रॉब्लम है। और खुदा का पाक कलाम जो हम पर इन तमाम चीजों को जाहिर करता है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। और ना सिर्फ हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो नीड टू आस्क हिम। जैसे हम इंजीनियर को कहते हैं, अच्छा जी आप ये काम कर दें। अभी कल की बात है, रात से हमारे घर के जो किचन है और बाकी एरिया जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। जो ओवन है वो काम नहीं कर रहा था, रेफ्रिजरेटर नहीं काम कर रहा था, फिर मैंने फ्रेंच लगाई, उसको फिक्स किया। एंड आई होप के आज सुबह जो इलेक्ट्रिशियन है वो आएगा, उसको फिक्स करेगा। तो जो भी प्रॉब्लम होती है आपको बताने की जरूरत है उस शख्स को जो कि उसको फिक्स कर सकता है। लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं तो वो तो वर्स होती जाएगी। In the same way, brother and sister, if there's any weakness, any sin in our life, and of course there are weaknesses, there are sin,
We need to come to Christ. This is a hope. कहते हैं कि अपनी सारी फिक्रें मुझको दे दो, मुझ पर डाल दो. इज अ बर्डन बेरर, वो शेयर करता है. वो चाहता है कि आप उसके पास हैं, उसे बताएं कि जी मेरी ये मुश्किल है. जैसे वो अंधा जो यरू के किनारे था, वो चला उठा, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर. अगर आप पुकारेंगे नहीं, अगर आप उसे कहेंगे नहीं, तो फिर मुश्किल कैसे आसान है. जबूर इस कहता है जो आंसू के साथ बोते हैं वो खुशी से पोले उठाता है. बीज का जो जो जखीरा है ना, उसको वो बोता है ना, लेकिन जब वो पोले उठाता है, खुशी नल परियां चुप के आवेगा. तो जब आप उसके हजूर रोएंगे, कराएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बांटेंगे, और खुदावन बताता है कि भी क्या मुश्किल है आपकी, गुनाह सबसे बड़ी मुश्किल है. खुदावन से कहें खुदावन मेरी मदद कीजिए. और जब वो हमें मलामत करे, जब हमें तंबीह करे, तो आप नाराज ना हो, क्योंकि जिन जिन को वो अजीज रखता है उनको वो तंबीह भी करता है, उनको मलामत करता है. और अगर वो मलामत नहीं करता फिर हम फरजान नहीं कर. बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया गया, बुरा फिर हम बेटे नहीं. तो अजीजो, आइए आज खुदा के जुड़ चुके हैं, खुदा से दुआ मांगे. मैं वेलकम कहना चाहता हूँ एक बार फिर भाई जावेद इकबाल साहब को, अपनी अजीज बहन नसरीन भट्टी साहब को, उन्होंने डेनमार्क से में ज्वाइन किया है. विलियम हमारे साथ हैं लंदन से. और जनाब देखिए सलीम भाई साहब, सलीम भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे. और क्रिस्टीना बहन ने में ज्वाइन किया है वेल्स से. हम सबके बहुत शुक्रगुजार हैं. तो आइए सब मिलकर, खुदा का कलाम बताते हैं अगर जमीन पर दो लोग किसी बात के लिए मुतफिक होंगे तो वो आसमान पर हो जाएगी. तो हम तो एक से भर, दो से भरकर हैं. तो चलिए हम खुदा से कहें कि खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें जब समझाते हो, मलामत करते हो, क्योंकि हम बेटे हैं, हम आराम साधे. यही लफ्ज लिखा गया है कि अगर तुम्हें मलामत की जाती है तुम उसको पसंद नहीं करते, खुदावन तुम्हें फर्जंद जानकर तुम्हें मलामत करता है. तो लिखा है कि उसकी मलामत से बेजार ना हो, फेड अप ना हो जाए. जब वो समझाता है खुदावन, तो मलामत करता है, तो जिन जिन से वो मोहब्बत रखता है उनको वो करता है. मुझे जाते जाते एक बात याद आ गई है. हमारे स्कूल में एक टीचर थे, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, इट डजंट लुक नाइस. तो वो जो क्रिश्चियन बच्चे होते थे उनको वो जानबूझ के कहता था कि जाओ यार खेलो, आपने कहाँ पढ़ना है, आपने क्या पढ़ना है. तो हम बड़े खुश होते तो वाह जी वाह, हम जा रहे हैं जी बस ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेल, बातें करें किसी से. हमारे जो क्रिश्चियन टीचर थे, बहुत ही प्यार करने वाले, माइकल और जनाब डीन साहब, महबूब सदा, जोसेफ जावेद, वो देखते थे इन बातों को. उन्होंने हमें समझाना कि बेटा ये शख्स जो है ये ठीक नहीं, आप क्यों बाहर खेल रहे हो, आप क्लास में क्यों नहीं हो. हमें वो मारता नहीं था टीचर, हमें समझाता नहीं था, हमें उसने कहना जाओ मौज करोगे. लेकिन जो क्रिश्चियन टीचर थे वो प्राइवेटली हमें ट्यूशन देते थे, हमसे कुछ चार्ज नहीं करते थे. और दूसरे दिन जब हम आते थे तो सारे वो जनाब वो थ्री फॉर्म्स वो सब कुछ हमें याद होता. और उसने हैरान हो जाना कि यार इनको कैसे ये सब कुछ है. लेकिन ये उस्ताजा की मेहरबानी थी, वो हमसे प्यार करते थे. लेकिन जो उस्ताद नसीहत नहीं करते थे, हमें बुरा भला नहीं कहते थे, हमें मारते नहीं थे, उस वक्त हम बड़े खुश होते थे. लेकिन दर हकीकत वो हमारा नुकसान था. तो अगर आपको मुलामत नहीं की जाती, आपको नहीं समझाया जाता, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो शख्स आपको नहीं समझा रहा वो आपसे दुश्मनी कर रहा है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता. आइए खुदा से दरख्वास्त करें. खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें तंबीह और मलामत करते हैं. हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप प्रेजेंट जानकर हमें समझाते, हमें डिसिप्लिन करते हैं. प्यारे खुदावन, हम आज आपसे विनती करते हैं आपके बच्चों के लिए कि आप इन्हें और ज्यादा हिकमत और दानाई दीजिए, और इस सारे प्रोग्राम को, सारी बात को अपने हाथों में लीजिए. और हम इल्तिजा करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि पर खुदावन किसी तौर से भी खुदावन आपसे दूर हैं. उन सब के लिए दुआ करते तो अपने अपने पास लाइए, बड़ी बरकत दीजिए अपने पास से. हम सबको मामूल कीजिए, तमाम इक्विपमेंट को अपने कब्जा में लीजिए. यीशु के कादर नाम में हम सब ये दुआ मांगते हैं. विद जो है वो शेयर किया आपके साथ. और मैं इसके साथ साथ वेलकम भी कहना चाहता हूँ अपनी मेरी बहन सूर्या को, जिन्होंने मेरे स्लाउट से ज्वाइन किया है, और क्विज से तकरीर हमारे साथ हैं. बड़ी अच्छी कल उन्होंने
بائبل اسٹڈی شروع کی ہے، اور ایوری منڈے وہ غلط خط کی تفسیر جو ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹیں گے، تو مس نہ کیجیے گا منڈے کو، نیکسٹ منڈے کل انہوں نے انٹروڈکشن دیا، اور نیکسٹ منڈے ہم باقاعدہ طور پر ان سے اور زیادہ اس چیز کو سیکھیں گے۔ تو چلیے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کو دیکھیے، اور چھٹا باب اس کی ورس 39 سے ہم 45 تک اس چیز کو دیکھیں گے، اقتباس کو، اس پیراگراف کو۔ The Gospel of Saint Luke, chapter 6, verse 39 to 45۔ یوں مرقوم ہے خدا کے خوبصورت پاک کلام میں، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک جب کامل ہو تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کی شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تو اپنی آنکھ کی شتیر کو نہیں دیکھتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دو؟ آئے ریا کہا، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے، اور نہ جھڑ بیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے جی سب اپنے زندہ خدا کے حضور جھکیں، اور اس سے خداوند کے پاک کلام کی رہنمائی چاہیں، اس کے پاک روح کو دعوت دیں جو ہم سے بات کریں۔ اے پاک خدا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں ان خوبصورت باتوں کے لیے جو آپ نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے آپ نے اپنے بندہ کی معرفت پاک روح کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ ہم ان تمام مصنفین کے لیے جنہوں نے ان باتوں کو تحریر کیا آپ کے شکر گزار ہیں، اور آج خاص طور پر ہم بائبل سوسائٹی کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، جن کی محنت اور کاوش سے یہ تمام تراجم ہم تک پہنچے، ہم اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، اپنے پاک روح سے معمور کیجیے، اور پیارے خدا میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کمزور آپ اس کے ساتھ ہونا، میری کمزوری میں، کمائیگی میں اپنی حکمت اور دانائی کو ظاہر کرنا۔ یسوع کے خوبصورت اور بے عیب نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں۔ نئی سیریز، نئی باتیں، نیا مضمون، بہت خوبصورت۔ اور جیسے میں نے کہا کل سے تو ہم نے شروع کیا کہ ترجمہ خط کو، لیکن وہ خط جو ہے وہ تکمیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے منڈے کو۔ ہم اپنی سیریز کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے۔ ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو بیہیویئر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے، کافی تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، بیٹے کو شوق تھا کہ جی ڈاگ جو ہے وہ لیا جائے۔ کہنے لگے جی آپ گھر پہ نہیں ہوتے، آپ وزٹ کے لیے جاتے تو میں اکیلا گھر پہ ہوتا ہوں، تو مجھے کمپنی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ہم گئے، اور جب ڈاگ سینٹر گئے تو وہاں پر جو ایک ڈاگ تھا بڑا خوبصورت، تو وہ ہمیں پسند آیا۔ تو وہاں پہ جو ڈاگ کیپر تھا اس نے کہا کہ یہ آپ نام ہے، کیونکہ میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا، بتایا کہ جی ہم پاسٹر ان دی چرچ۔ تو کہنے لگے کہ نہیں دس از ناٹ فار یو۔ میں نے کہا جی کیوں جی، کیا وجہ؟ کہتے جی اس کو نا بیہیویئر پرابلم۔ اس کے چہرے کی درد کا، میں نے کہا یار دس از ڈاگ۔ کہتا ہے جی بات یہ کہ جس خاتون کے پاس یہ ڈاگ تھا، شی واز الون، وہ اکیلی رہتی تھی، اور یہ جو ڈاگ ہے یہ لوگوں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوا، اور اس کو لوگ پسند نہیں ہے، تو دس ڈاگ از بٹ ڈینجرس۔
کہ جب آپ کے گھر میں لوگ آئے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نقصان ہو. میں نے کہا بھی رہنے دو پھر اس کو. آپ پھر ہم نے ایک اور جو ڈاگ جو ہے وہ لیا اور اس کو ہم نے ٹرین کیا. سمبا اس کا نام تھا, بڑی ساری کلیس ہم کو جانتی ہے. ہی واز ویری فرینڈلی, کیونکہ ہم نے اس کو ٹرین اس طریقے سے کیا. اور ٹرین کیسے کیا تھا کہ جب ہم اس کو کہتے ہیں چلی پو دو, ہاتھ میں لاؤ یا بیٹھ جاؤ, ادھر کھڑے ہو جاؤ, اس کو ہم ٹریٹ دیتے تھے. بسکٹ ہوتے تھے ان کے ڈاگ سے, وہ ان کو دیتے تھے. اینڈ ہی واز ویل مینرڈ, ویل بہیو. پوری جو ہماری اسٹریٹ ہے اس پہ وہ ان کی دکانوں میں گھس جاتا تھا, لوگوں سے ملتا تھا. بچے اس کے ساتھ بڑا انجوائے کرتے تھے. ہمارے چرچ کے لوگ اس کو بڑا پیار کرتے تھے. چند سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی, جسٹ لائک اے فیملی ممبر. تو میں کیا ہمارے گھر کے پاس ہی ریسٹورینٹ تھا, تو وہاں پر وہ گھس گیا. اور وہاں پہ جو لیڈی تھی اس کو بریانی پلیٹ میں ڈال کے دی, اور وہ ڈر کے ہمارے بیچاری سہمی کھڑی ہے اور کھائے جا رہا ہے. تو میں جب دکان کے اندر گھسا تو تیری بڑی سہمی ہوئی تھی. تو لیکن اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ تو بڑا اچھا ہے, اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا, اور یہ میں نے اس کو جو دیا کھانا دیا, اور یہ کھا رہا چپ کر کھانا کھا کے تو گھر واپس آ گیا. آپ نے یہ کیسا ڈاگ تھا؟ بالکل جی ایسے ہی تھا. تو لیکن اس کے پیچھے جو بات تھی, ٹریننگ, بیہیویئر ٹریننگ. ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں, ہاؤ وی ٹریٹ ادر پیپلس. ہمارا رویہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. بہت سارے اس کو کہا جاتا ہے بیہیویئر سائیکالوجی. نفسیات ہے نا, انسان ایک ایموشنل بینگ ہے. تو آپ کے جو خیالات ہیں, آپ کا جو دل ہے, آپ کی جو سوچ ہے, وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے. آپ کے خیالات جو ہیں, آپ کا بیہیویئر جو ہے, آپ کا رویہ جو ہے, کہ آپ کے من میں کیا بھرا ہے. ابھی جو ہم نے ود پڑھا ہے بہت خوبصورت ہے کہ جو کچھ انسان کے اندر بھرا ہے, وٹ ایور یو آر کیرنگ ان سائڈ, یو آر ریفلیکٹنگ دیٹ ان یور ایوری ڈے لائف. دو اس کی ڈائریکشن آپ کہہ سکتے ہیں, آبجیکٹ کہہ سکتے ہیں, یور ایٹیٹیوڈ, یور بیہیویئر ٹوورڈ گاڈ, اینڈ یور ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر ٹوورڈ ادر ہیومن بینگ. خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ, آپ کا رویہ کیسا ہے, اور جو آپ کے ساتھ انسان ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہے. ذرا ایک اور جو حوالہ ہے اس کو ہم دیکھ لیں. یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 17 آیت کو ہم دیکھیں گے. یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 17 آیت. لیٹر ٹو جیمز چیپٹر 2 ورس 17. اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. سو یور فیتھ از ویری امپورٹنٹ. میں نے اس کو مختلف جو سبجیکٹ ہیں اس میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے, لیکن آج اس انٹروڈکٹری جو ہماری سیٹنگ ہے اس میں ہم سب سے پہلے تو بیہیویئر کے بارے میں سیکھیں گے, پھر اس کے مختلف جو آسپیکٹ ہیں جس میں ایمان ہے, دعا ہے, فیتھ ہے, پریئر ہے, سروس ہے, خدمت کرنا ہے, محبت ہے, پیشنس ہے, خدا پر بھروسہ کرنا ہے, ہماری جو زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. تو پاکیزہ ان سب پر ہم جو ہے نا الگ الگ ان پہ ہم جو ہے نا وہ بات کریں گے. لیکن آج سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بیہیویئر کے بارے میں سیکھیں. دیکھیں باؤنڈریز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے اپنے گھر کی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں, فینس ہیں, دروازے ہیں, گیٹ ہیں. دیز آر یور ہاؤس باؤنڈریز. ان دا سیم وے ہر انسان کی زندگی کی بھی نا کچھ باؤنڈریز ہیں, اور ان باؤنڈریز میں رہ کر آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی چاہیے, جس میں سیلف کنٹرول ہے نا. اگر آپ اپنے آپ پہ ضبط نہیں کر رہے, ڈسپلن نہیں ہے, یو ول بی ان ٹربل. اور آپ کی جو ہیبٹس ہیں, آپ کی جو عادات جن کو کہا جا سکتا ہے وہ کیسی ہیں, تو آپ کی جو ڈیزائرز ہیں, آپ کی خواہشات جو ہیں, تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں. اب ذرا ہم اس بات پر غور کرتے سے پہلے کہ میں فیتھ اور بیہیویئر کی بات کروں, ایمان کا اور جو رویہ ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے, میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس جو یہ بیہیویئر کے بارے میں جو وقت ہے اس کو ہم ذرا اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں. تو بیہیویئر جو ہے, جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ دل جو ہے انسان کا وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے.
दिल सब बातों से ज्यादा हिलाबाज है ना। तो जो रूट ऑफ बिहेवियर है, जड़ जो है, जैसे दर्द है ना, उसकी जड़ होती है। तो रूट ऑफ बिहेवियर इज ओवर हार्ट। बिब्लिकल जो एंथ्रोपोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं, इंसान की जिंदगी के, उसके जिस्म के बारे में जो आप मालूमात देते हैं, जो साइंस है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इंसान के बारे में जो इल्म है, सो जो बिहेवियर है वो जो एनवायरमेंट है आपके इर्द गिर्द, वहां से नहीं आता, बल्कि ये आपके जो सोच है, आपका जो दिल है, सोर्स क्या है बिहेवियर का, दैट इज नॉट योर आउटवर्ड एनवायरमेंट, बट योर इनवर्ड जो एनवायरमेंट है, जो आपका दिल है, वहां से वो फ्लो करता है, वहां से वो निकलता है। तो दिल जो है, जो सोच है आपकी, जो जहन है आपकी, जो आपके ख्यालात हैं, द सोर्स ऑफ ऑल द एक्शन, तमाम तरह के जो आपके काम हैं, अमाल जो है, उनका जो सोर्स है, खुदा मसीह ने ये सिखाया। देखा, हमें इस बात को, जब मैं बाइबल स्टडी दे रहा हूं, तो इस बात को आप ज़हन में रखिए कि ये खुदा मसीह की जो तालीम है, तो जो आपका जो दिल है, जो वो जो इनर जो कंडीशन है, बातनी जो हमारे दिल की जो हालत है, वो आउटवर्ड जो बाहर की जो दुनिया है, जाहिरी दुनिया है, उस पर वो असरअंदाज होती है। तो अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से इस बात को देखा। मैं वर्स जो है 45 उसको दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहता। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वेरी सिंपल। जो आपके दिल में है वही, उसको ही आप एक्सप्रेस करेंगे, उसको आप जाहिर करें। और जो एक ना, और जो देखते हैं हम वेद खुदाम के पाक कलाम में से, जो दिल जो है, उसके बारे में मैंने भी आपको बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको जरा देख लें खुदाम के पाक कलाम में से भी। इंसाल की किताब और उसका जो है ना 16 बाब, लेकिन अगर सोचेंगे यार मेरे पास बाइबल होती तो मैं इसको थोड़ा और ज्यादा बेहतर तौर से देख लेता, सीख लेता। प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 2। इंसान की नजर में, इंसान की नजर में, नॉट इन द आईज ऑफ गॉड, इन द आईज ऑफ मैन, उसकी सब रविशें पाक है। वो सोचता है कि मैं बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी सब रविशें पाक है। लेकिन खुदाउन रूहों को जानता है, what you are carrying in your heart. All the ways of man are pure in his own eyes. वो कहते हैं जी मेरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट द लॉर्ड, लॉर्ड इज द आई विद स्पिरिट, कि आपके दिल में क्या है। गॉड डायग्नोज दैट, गॉड इज लुकिंग अपॉन योर हार्ट। तो दो तरह का जो रवैया है या बिहेवियर है, द टू काइंड ऑफ, द टू कैटेगरीज ऑफ दिस बिहेवियर, जो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में जिसको हम देखते हैं। एक है जो आप अपने जिस्म में रहकर जो कुछ करते हैं, है ना, इंसानी ख्वाहिशात, इंसानी सोच। एक तो ये है जो भी आपका, जो आपकी बॉडी जो है, जिस चीज को वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा जो है आपकी रूह है। अब जो जिस्म है वो रूह के खिलाफ जो है वो काम करता है। देखिए रोमियो का खत, उसका 8वां बाब, द बुक ऑफ, पौलुस रसूल ने क्या खूबसूरत जो बातें लिखी हैं, 13 खतूत है उसके, और हर खत, मैं शुक्रगुजार हूँ वकील के जिन्होंने ये खत को चुना है, गलत खत को। और रोमियो उसका 8 बाब, बहुत ही खूबसूरत ये बातें हैं। सुनिए, 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान। आगे चलकर पौलुस फरमाते हैं 8वें आयत में, और जो जिस्मानी हो खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। इट्स वेरी एविडेंट, इट्स वेरी क्लियर कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो
وہ جو کہ تاریکی کے فرزند ہیں، جو ابلیس کو فالو کرتے ہیں، شیطان کو فالو کرتے ہیں، دے آر ان دا ڈارکنیس، وہ تاریکی میں ہے، لیکن ہم تاریکی کے فرزند نہیں، ہم روشنی کے فرزند ہیں۔ سو ایک تو یہ بات ہے۔ اب جب میں نے یہ بات کی کہ دو طرح کا جو ہے وہ رویہ ہے، ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بالکل سادہ الفاظ میں ڈسٹریکٹیو، تباہی بربادی والا رویہ، سنفل بیہیویئر، ڈسٹریکٹیو جو تخریبی، جس کو اردو میں اور زیادہ آسان لفظ جو ہے میں تعمیری اور تخریبی جو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کنسٹرکٹیو اینڈ ڈسٹرکٹیو۔ تو جو جہاں پر سیلفشنس ہوتی ہے، جہاں پر باغیانہ رویہ ہوتا ہے، جہاں پر لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، سیپریٹڈ فرام گاڈ، خدا سے الگ ہو کر، اور غلطیوں کے خط کو ہم ذرا ذہن میں رکھیں۔ چلیے دیکھتے ہیں گلیشین چیپٹر 5۔ یہ دیکھیے، یہ جو ڈسٹریکٹیو جو بیہیویئر ہے اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ گلیشین چیپٹر 5 ورس 19 to 20۔ اب جسم کے کام کو ظاہر، جو میں نے جسمانی بات کی نا کہ جو جسمانی ہے وہ کون ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہے کہ یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، دعوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ دیکھیے یہ ہے جی جسم کے کام۔ اور پالوس از ویری اسپیسیفک اباؤٹ دا ہیومن بیہیویئر۔ اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کو، اب اگر اس پہ اسٹڈی دی جائے تو ایک ایک لفظ کے بارے میں تو پھر تو ٹائم جو ہے نا کم پڑ جائے گا، لیکن آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ڈسٹریکٹیو بیہیویئر، عداوتیں، غصہ، بت پرستی، جادوگری، اور جو کچھ بھی اس میں تحریر کیا گیا ہے، یہ جسم کے کام۔ اور رومیو، چلتے ہیں واپس رومیو کے خط کی طرف، اور پہلا بات اس کی ہم دیکھیں گے کہ 29 اور 29 آیت سے لے کر پہلا بات سنیے۔ رومن چیپٹر 1، چلیے 28 آیت سے پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بائبل مقدس اتنی خوبصورت باتیں اس میں کہ جی چاہتا کہ ہر ایک لفظ کو نا ہم اس پر فوکس کریں۔ 28 آیت سے میں آپ کو پڑھوں گا۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اس طرح خدا نے ان کو ناپسند عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ بس وہ ہر طرح کی ناراضگی، بدی، لالچ اور بدخوئی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی، بے رحم ہو گئے۔ یہ ڈسکرپشن جو لوگ جسمانی ہیں، جن کا رویہ جو ہے وہ ایسا ہے، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹریکٹ، تخریبی جو رویہ ہے۔ ایک اور رویہ ہے دوسری قسم کا، جس کو ہم راست بازی کہہ سکتے ہیں، رائچس کہہ سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو کہہ سکتے ہیں، ٹرانسفارمڈ بیہیویئر جس کو کہا، جن کی نئی پیدائش ہوئی ہے، جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، اور خدا کا پاک روح ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ خدا نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، چینج ہو گئے ہیں، ٹرانسفارم ہو گئے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں غلطیوں خط کو، اس کے 5 باب کو، کہ اس کے جو ہم نے جسمانی دیکھا، تو ڈسٹریکٹیو جو ایٹیٹیوڈ دیکھا، اب پالوس آگے کیا کہتے ہیں 22 میں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریک مخالفت نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں ان جسم کو سے رغبتوں اور خواہشوں میں شریکت نہیں کیا۔ میں اس کی تفسیر کے لیے تقبیر کو چھوڑ دوں، وہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کریں گے، لیکن میں راست باز کے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جو سرمن آف دا ماؤنٹ ہے، جس میں خدا یسوع مسیح کی جو سنہری تعلیم ہے، گولڈن ٹیچنگ جو ہے، متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب اور اس کی 13 سے 12 آیت میں ہم ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے
جو ہمارا جو رویہ ہے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت جو تعلیم دی ہے. میتھیو چیپٹر 5. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کے بادشاہ نہیں کے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ تسلی پائیں گے. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ آسودہ ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ رحم کیا جائے گا. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، ستائیں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان کا تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے اسی طرح ستایا تھا. اور عزیزو اس بڑی پوری ڈسکرپشن جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے. اور پھر آگے چل کر ہم اگر اس کو دیکھیں 13-14، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمی کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. ایک ایماندار کی، ایک مسیحی کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کرسچن، کرائسٹ لائف، اس کی جو زندگی ہے وہ دنیا میں کیسی ہونی چاہیے. تو یہ دو طرح کے جو رویے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اب میں چونکہ اگر اس کو اور زیادہ لے کے آگے بڑھوں گا تو پھر اس پہ بہت زیادہ ٹائم مجھے چاہیے ہوگا. تو میں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے لے کے بڑھوں گا کیونکہ ایک سبجیکٹ جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ہمارا جو رویہ ہے اس میں کون کون سی باتیں جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اور میں ان باتوں کو ان آنے والے دنوں میں جو ہے آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. پہلی جو ضروری بات ہے آپ کے رویے کے لیے، اور وہ ہے ہمارا ایمان. یور فیتھ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس کے مختلف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین ہیں، جو اصول ہیں آپ کا جو ہمارا جو رویہ ہے اس کے لیے، تو سب سے جو بنیادی بات جو ہے دیٹ از یور فیتھ ان اوور بیہیویئر. اب ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ ببلیکل اس کی جائیں، اس کے جو ڈیفینیشن جو کہہ لیں، تو ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. بٹ دا فیتھ از مور دین بلیونگ ان گاڈ. یہ بات صرف یہ نہیں کہ چلیے ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بٹ دا فیتھ از بیسیکلی دا وے آف لائف. یہ ایک طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے. It's a way of life. It's not just کہ جی ہاں جی میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کا اگر آپ درست طریقے سے اس کی ڈیمانسٹریشن نہیں کر رہے، اور آپ کے جو ایکشنز ہیں، آپ کا جو عمل ہے، آپ کے جو اعمال ہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، تو وہ ایمان پھر ایمان جو بائبل کا ایمان جو ایکٹیو فیتھ ہے وہ نہیں. ہمارا رویہ جو ہے اس کو میں اگر اور زیادہ ایک خوبصورت لفظ خدا نے میرے من میں ڈالا، جینون حقیقی جو ہے فیتھ ہے. دیکھیں آپ کو گاڑی کے پارٹس ہیں، اور پھر یہ جیپنیز ہیں جی، یہ جو چائنا کے پارٹ ہیں جی. تو اسی طرح جو ایمان ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو جینون فیتھ جو ہے، حقیقی ایمان کیا، جینون فیتھ جو ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو، آپ کے رویے کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جو ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں اس کا برملا اظہار کرنا، ڈیمانسٹریٹ کرنا، اس کو ویزیبل ظاہر ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ اس کے اندر یہ ایمان. ہاؤ یو ٹریٹ ادر پیپل، ہاؤ یو کنڈکٹ یور لائف، ہاؤ یو آر میکنگ ڈیسیژن. اب جو ہمارا جو ایمان ہے، فیتھ جو ہے، ہمارا بیہیویئر جو ہے، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس میں جو ایک اور بات جو پائی جاتی ہے وہ ہے اوبیڈینس. ابراہیم کی زندگی ہمارے سامنے، اس میں خداوند کی تابع فرمانی کی، اس کا بیہیویئر جو ہے اس میں ہم اس
ताबे फरमानी को देख सकते हैं कि जो खुदावंद ने उससे तकाजा किया इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 कि तू अपने नातेदारों को छोड़, अपने माँ बाप को छोड़, इस मुल्क को छोड़, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बुरुमंद करूंगा। और उसका जो बिहेवियर था उसमें हम इस बात को देखते हैं, he left everything behind. Demonstration of your faith, your behavior. नूह को देखिए, खुदा उसको कहा कश्ती बना, there was no rain at that time, बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था। Obedience and trust, खुदा पर भरोसा कर, ये दूसरी अहम बात है, खुदा पर भरोसा करना। And trusting God in difficult situation, जबकि हालात आपके फेवर में ना हो। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ओ ये कौन सी कश्ती बना रहा है, कभी बारिश नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ कश्ती बना रहा है, साथ साथ एवेंजलिज्म भी कर रहा है, लोगों को कह रहा है भाई बच जाओ और तूफान आने वाला है, आ जाओ कश्ती के अंदर। योर एक्शन रिवील योर ट्रस्ट इन गॉड, कि आप किस हद तक खुदा पर भरोसा करते हैं। खुदा इस कश्ती में थे, तूफान आ गया, कश्ती में पानी भरना शुरू हो गया। शागिर्द जो है वो बड़ी अपनी तरफ से कोशिश करते रहे कि चलेंगे किसी तरह हम बच जाएं। इंसान भी ऐसे करता है, अपने मजहब रहते हुए, अपनी मजहबी रियाजत से, अपनी कोशिश से, वो अपने कोशिश से पानी को कश्ती में से निकाल रहे थे। हम भी अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट से, अपने रुपए पैसे से, अपने ताल्लुकात से, अपने तजर्बात से, दे वर वेरी एक्सपर्ट यार, वो आम लोग नहीं थे, वो मलाह थे, कश्ती बांध थे, फिशरमैन थे। उनके लिए ये तूफान रोजमर्रा जिंदगी में बड़े मामूली बातें थी, लेकिन उस रोज जो अंदर जो तूफान था उनके अंदर, उसको उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। बाहर के तूफान में पानी भी निकाल रहे थे कश्ती में से, कामयाब नहीं हुए। इन द सेम वे ब्रदर एंड सिस्टर, इन दिस वर्ल्ड पीपल they are trying to save themselves, they are trying to protect themselves through their own efforts, but they are not relying upon God. और फिर गए, जब थक हार गए, यीशु के पास गए कि जी हम हलाक में जा रहे हैं, आपको परवाह नहीं, आप सो रहे हो। दैट इज अवर एटीट्यूड, दैट्स अवर बिहेवियर। आज सुबह मैं बात कर रहा था कि जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, और कोई बताता है कि यार आपकी जिंदगी ठीक नहीं है, आपका रवैया ठीक नहीं है, you need to behave rightly, हम नाराज हो जाते हैं कि आप कौन होते हैं जी मुझे ये बात कहने वाले, है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने बताया कि ऐसी है कि जैसे इंजीनियर आपको कहते हैं कि जी ये दीवार गिर जाएगी, ये छत गिर जाएगी, इसमें क्रैक आ गया, हम उस बात को कंसिडर ही नहीं करते। डॉक्टर कह रहा है नहीं जी बाज आ जाए ना, तो कहते हैं कि वो जब हम कहते हैं कि यार ये शराब नोशी ना करो, ये नशा ना करो, ये सिगरेट ना पियो, उस वक्त आप मजाक करते हैं। निजी बाइबल में लिखा है, मैं देखिए खराबी के बाद थोड़ी समय में लाया करो, खुदा जी मैं बनाई थी अपनी मर्जी के लिए ना, वी कैन चूज। हाँ जी, सारी बातें जो वो चुन लेते हैं। लेकिन जब डॉक्टर कहता है ना कि भाई जी ये काम से हार्ट भी खराब, किडनी भी खराब, लीवर भी खराब, तो फिर कहते हैं जी ओ पैसे भी मैं छड़ देती है, हूं तो छड़नी है भी, हाँ लीवर जो कम छड़ गया, जिगर खराब हो गया जी, फेफड़े खराब हो गए जी, मैंने स्मोकिंग तर्क कर दी। जब वक्त था उस वक्त नहीं सुना। तो जब खुदावन तंबीह करता है, जब खुदावन बताता है, जब खुदावन के खादम आपको बताते हैं, तो सुन लिया करें। फेथ, योर बिहेवियर, योर एक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो फेथ है ना, आपका जो बिहेवियर है, वो आपके जो रिलेशनशिप है उस पर बड़ा अफेक्ट करता है। खुदा पर भरोसा रखना इट्स गुड, उस पर ईमान रखना इट्स गुड, लेकिन जो आपका ईमान है, आपका जो फेथ है, आपका जो बिहेवियर है, उसके आपके जो एवरीडे रिलेशनशिप है उस पर बड़ा असर करता है। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मेक अ डिफरेंस। इनकसारी, फरोतनी। तो मैंने कहा आपसे कि मैं जरूर इस पे फर्दन जो है इन बातों पर मैं गौर करूंगा। जो शख्स खुदा पर भरोसा करता है ना, द मैन and the person who trusts God,
جو واقعی خدا پر بھروسہ کرتا ہے پھر وہ صلح جوڑتا ہے، وہ صلح کی تلاش میں رہتا ہے. پیس انسٹیڈ آف کانفلکٹ، ہیوملٹی انسٹیڈ آف پرائڈ، سروس انسٹیڈ آف سیلفشنس. پھر وہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بڑا نہیں بناتا، اپنی پروموشن نہیں چاہتا، دوسروں کے ساتھ صلح کے لیے وہ تگودو کرتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں برادر سسٹر، نو باڈی از پرفیکٹ. ہمیں کرنا کیا ہے؟ خدا ہم کس بات کے لیے ہمیں بلاتے ہیں؟ کیا چاہتا ہے خدا ہم سے؟ ویری سمپل، ویری سمپل. کرٹیسائز کرنا بڑا آسان، ایبجوئی کرنا بڑا آسان. دوسروں کی آنکھ کے جو تنکے کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ میں جو شتیر ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے. دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اٹس ویری ایزی. اور کلام یہ بتاتا ہے کہ ایپ جو نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایپ جو نہ کی جائے. اور یہ بہت بڑی پرابلم، بیک بائٹنگ. ویلے بیک اور کچھ نہیں کرو، گاسپ بھی کرو، سویٹر دیڑ کرو دوسروں کے. یہ بڑی خوبصورت آپ کو وہ گل نہیں سناؤ جی، وہ گل کی سنائیں، چلو اور کچھ نہیں. اور سب سے جو ہمارا خوبصورت جو سبجیکٹ ہے نا، خاص طور پر کرسچن کے اندر، نہیں آپ پھر باتیں جو پھر آپ پسند نہیں کرتے ان باتوں کو، سب سے جو بیسٹ سبجیکٹ ہے نا ہماری سٹنگ میں، ہماری جو پرسنل سٹنگ ہوتی ہے وہ ہے چرچ اینڈ دا پاسٹر. جہاں بھی بیٹھیں گے چرچ کو اور پاسبانوں کو ہم زیر بادشاہ. یہ ہمارا سب سے بڑا مشغلہ ہے، ہابی ہے، کرٹیسائز کرنا. چرچ کیا ہے؟ ہم خود چرچ ہیں، ہم خود چرچ ہیں. کلیسیا کیا ہے؟ ایمانداروں کی جماعت. وہ بلڈنگ، میں نے کہا تھا چرچ کا مطلب صرف بلڈنگ نہیں، ہاتھوں کا بنا ہوا گھر نہیں ہے. when you are criticizing, you are criticizing yourself. اپنے آپ کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں. اپنے رویے کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے. پہلی بات ریپینٹ، توبہ کریں. دوسری بات سیکنگ فارگیونیس، خدا سے معافی مانگو کہ خداوند اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے، میری گفتگو سے، میرے کام سے، میرے بیہیویئر سے اگر کوئی شخص دکھی ہوا ہے، پریشان ہوا ہے، تو مجھے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. یور اسپیچ، یور ورڈز آر ویری امپورٹنٹ. خدا کا فضل چاہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے. اف یو آر انجوائنگ دا گریس آف گاڈ. بڑی خوبصورت ایک جو تمثیل ہے قرآن کے پاک کلام میں. ایک شخص نے پیسے دینے تھے بادشاہ کے، وہ گیا حاکم کے پاس، رویا چلاؤ مجھے معاف کر دیجیے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میں تو جی آپ سے معافی چاہتا ہوں. بادشاہ نے ترس کیا، اس نے کہا چل جایا، جا تجھے معاف کیا. اب باہر گیا تو کسی نے اس کے پیسے دینے تھے، اس کو پکڑا، مارا پیٹا، میرے پیسے دے. اب نوکر جو تھے بادشاہ کے وہ دیکھ رہے تھے، انہیں جا کے بادشاہ کا، بادشاہ سلامت، وہ جس کو آپ نے معاف کیا تھا اس نے باہر دیکھیں کیا گل کھلایا، مار رہا ہے کسی کو. اس نے اس کے پیسے ان کا لے کر اس کو میرے پاس، اس کو بادشاہ کے پاس لے کر آئے، حاکم کے پاس. نے کہا بات سن، تجھے میں نے معاف نہیں کیا تھا، تجھے میرے پیسے نہیں دینے تھے. اگر میں نے تجھے معاف کیا تو تجھ پر بھی یہ لازم تھا کہ تو دوسرے کو معاف کرتا. اگر ہم پر فضل ہوا ہے، اگر ہم پر مہربانی ہوئی ہے، تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم دوسرے. فضل کیا ہے؟ خدا کی وہ ہمایت جس کے ہم حقدار ہیں. تو اگر مجھ پر اور آپ پر فضل ہوا ہے تو ہم بھی دوسروں کے لیے پرفضل ہوں. تمہاری گفتگو، تمہارا کلام پرفضل ہونا چاہیے، جس سے سننے والا پر فضل ہو، نمکین ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. روحانی طور پر بڑھے، ترقی کریں. اسپرچل گروتھ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از اے لائف لانگ جرنی. یہ ایک دن کی بات نہیں. اچھا جی بھائی صاحب، آج آپ نے یہ سرمن دیا ہے، آج آپ نے ٹیچ کیا تو میں بس فوراً سپر ہیومن بینگ بن جاؤں گا. نہیں، روز بروز اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. کیا ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر ہمارے ایمان کی عکاسی کرتا ہے؟ whatever you are carrying in your heart, is your faith is reflecting your behavior,
الفاظ اور کردار میں اگر تضاد ہے، کانٹرڈکشن ہے آپ کے الفاظ میں اور آپ کے جو کردار میں، پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اسٹڈی ہے اباؤٹ اور بہیویئر، دس از ویری امپورٹنٹ. ول کنٹینیو دس اسٹڈی ٹمارو اینڈ ول ٹاک اباؤٹ ادر سبجیکٹس. لیکن میری آپ سے بنتی ہے، درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. بیکاز یور بہیویئر، یور ریلیشن شپ، یور فیتھ از ویری ویری امپورٹنٹ. آئیے خدا ان سے دعا مانگیں. خداوند، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے ایک بڑا گولڈن رول ہمیں دیا ہے، ایک سنہری تعلیم آپ نے دی کہ جیسا آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ سلوک کریں، ویسے ہی آپ دوسروں کے ساتھ کریں. خداوند، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے ہمارے ذہنوں میں نقش کیجیے. ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنے رویے کو جانچیں، پرکھیں، اور جو بھی ہماری زندگی میں کمیاں کمزوریاں ہیں ان کو ہم آپ کے پاس رکھتے ہیں. If there is a crack in our life, if there is a disease in our heart, and we're not thinking rightly, constructively, please help us. ہماری مدد کیجیے کہ ہم اپنے رویے کو تبدیل کریں. آپ کے پاک روح کو موقع دیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے، ہماری سوچوں کو تبدیل کرے. وہ جو جسمانی ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو اپنے پاک روح سے معمور کیجیے تاکہ وہ روح کی ہدایت سے چلیں، کیونکہ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. ہم سب کو بڑی برکت دیجیے، ہمارے تمام معاملات کو اپنے ہاتھوں میں دیجیے. If there any crisis in our lives, if there any sickness in our family, we are seeking your blessing. ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں اس وقت یا خداوند مسز آرون سنگھ کے لیے، اپنے کلا کے لیے، کہ آپ انہیں قوت طاقت بخشیے. ہم التجا کرتے ہیں آپ کی بندی کے لیے، اپنی پیاری بہن کے لیے کہ پیارے خداوند آپ انہیں کامل صحت تندرستی بخشیے. اسی طور سے ہم دعا چاند کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی کمزوری میں آپ ان کے ساتھ ہوں. پیارے خدا، جتنے لوگ بھی ہاسپٹل میں گھروں بیمار ہیں ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. ہم اپنی کلیسیا کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں. اپنے بیٹوں بیٹیوں کو آپ کے طرف سے سامنے لاتے ہیں. پیارے خدا، کے بیہیویئر کو، کی سوچ کو، کے خیالات کو ہمیشہ اپنے قبضہ میں رکھیے. تمام پاسبانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. تمام دنیا کے حالات کو اپنے قبضہ میں لیجیے. ابلیس کو شرمندہ کیجیے اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے. یسوع کے قادر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان، تیرا نام پاک نہ ہو، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری زمین پر بھی. ہمارے روز کے قیامت بخش کر، سب اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں. تمہارے قرض ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، کیونکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہی قدرت کو چلیں ہمیشہ کرتے ہیں. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کرتے ہیں. خداوند آپ کے بدن جان اور کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا سے کرے گا. رب کا سنسی کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے تقسیم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی آپ سب کا. میں جلدی سے جو خوبصورت کمنٹس ہیں جو میں کو پڑھنا چاہتے ہوں. بھائی نے میسج نے لکھا ہے Absolutely we can't please God without faith. Oh, thank you very much. اور میسج صاحب نے لکھا ہے جی خوبصورت طریقے سے کہ اسٹینڈرڈ بیہیویئر we are expected to demonstrate is to have the same temperament, thoughts and behavior as of Jesus Christ. تو یسوع کے ہم شکل بننے کی ضرورت ہے. ہمیں ویسے مزاج اور جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا. تو جی تھینک یو، آپ کا بہت بہت ٹائم ہو گیا اور اجازت دیجیے اور کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. اسی سبجیکٹ کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. تو اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جاتے تو جناب میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں ویسٹرن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ. آپ آئیے، ہمیں جوائن کیجیے. صبح سنڈے کو 10:30 انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی پنجابی زبان میں بات کرتے ہیں. سیٹرڈے کو ہمارا آؤٹ ریچ کا پروگرام ہوتا ہے. تو چرچ میں آپ آئیں اور آپ ہمیں جوائن کریں. 11 سے لے کر 1 بجے تک ہم وہاں پر ہوتے ہیں اور ہم جزم کرتے ہیں. تو خوش رہیں، خوش رکھیں. خدا آپ سب کے ساتھ.